السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر. ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. ہمارا پاکستان صرف اسی وقت ترقی کر سکتا ہے، آگے بڑھ سکتا ہے، ترقی کی جانب بہت تیزی سے آگے بڑھ سکتا ہے جب ہم اپنی پاکستان کے برانڈز کو اہمیت دیں، میڈ ان پاکستان کو اہمیت دیں. ہمارا برانڈ جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر بھی آگے کی جانب بڑھتا چلا جائے. اور اس سلسلے میں ایک بہت زبردست کاوش پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں ہو رہی ہے، اور وہ ہے میرا برانڈ پاکستان کے نام سے. آپ نے ایکسپوز دیکھی ہوں گی. سال کے آغاز میں ہی ایک اور ایکسپو ہونے جا رہی ہے کراچی میں، اور یہ 4th ایڈیشن ہے میرا برانڈ پاکستان کا. اور 3 اور 4 جنوری کو کراچی میں، یعنی ہفتہ اور اتوار کو کراچی میں، کراچی ایکسپو سینٹر کی تاریخی جگہ پر اس کے تمام ہالز کے اندر یہ ایکسپو ہونے جا رہی ہے. اور اس کے جو آرگنائزرز ہیں، اس کو جو ارینج کرتے ہیں، وہ سب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیا آبجیکٹیو ہے، کیوں یہ سوچ سامنے آئی، اور اب آگے کیا کچھ کرنے جا رہے ہیں، ان سے جانیں گے. آرگنائزرز جو کہ جس آرگنائزیشن کے تحت یہ کام کرتے ہیں وہ ہے پاکستان انٹرنیشنل بزنس فورم، اور اس کے پریزیڈنٹ سہیل عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اور آپ کے ساتھ موجود ہیں جناب عامر رفیع صاحب، جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں، کوارڈینیٹر ہیں میرا برانڈ پاکستان کے. سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ ایک مہمان بھی موجود ہیں جو کہ سرگودا سے تشریف لائی ہیں، سیدہ نادیہ صاحبہ، جو کہ آرگینک پروڈکٹس میں کام کرتی ہیں. H&H کمپنی آپ کی ہے. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. تو سہیل عزیز صاحب، یہ جو میرا برانڈ پاکستان اب جو ہونے جا رہی ہے، ویسے تو ہم آپ کی کاوش پہلے دیکھ رہے ہیں، جو اس سے پہلے 3 میرا برانڈ ہوئی ہیں وہ بھی بہت سکسیسفل رہی ہیں. یہ ان 3 کے مقابلے میں اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، چوتھی کو آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو رضوان صاحب، آئی ایم ویری مچ تھینکفل ٹو یو کہ آپ نے آج اس اہم موضوع پہ ہمیں انوائٹ کیا. اینڈ اٹس آلویز بین نائس ٹاکنگ ٹو یو اینڈ ڈسکسنگ آن ڈفرینٹ ٹاپکس. تو آج کا ٹاپک تو ڈیفینیٹلی ایک بہت اہم ہے. اور آج اگر ہم بات کریں کہ بڑی کامنالٹیز ہیں کہ آج ہم ہمارا پاکستان پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارا پیارا پاکستان جو ہماری شان ہے، ہماری آن ہے، ہماری پہچان ہے. آپ میڈ ان پاکستان کے پائنیئر ہیں، اور ہماری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے جو میرا برانڈ پاکستان. تو ہر جگہ پاکستان 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 ہے، اور انشاءاللہ ہم سب کی کاوشوں سے پاکستان میں بہت پراسپیرٹی آئے گی. تو آپ نے پوچھا کہ اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا، تو میں سب سے پہلے تو اس کے آرگنائزرز کا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں. پاکستان انٹرنیشنل بزنس فورم جو ہے از ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن. یہ 1995 سے پاکستان میں کام کر رہی ہے، اور اس کے انٹرنیشنل ایفیلیٹس ہیں. انٹرنیشنل ایفیلیٹس کا ہمارا ہیڈ کوارٹر جو ہے انٹرنیشنل بزنس فورم کے نام سے استنبول میں ہے، اور 42 کنٹریز میں اس کے چیپٹرز ہیں. تو پاکستان از ون آف دا چیپٹرز. تو ہر چیپٹر کا کام یہ ہے، کچھ ہر ملک جو اپنے ملک میں جتنے بھی چیپٹر ہیں وہ اس ملک کے لیے پازیٹیو ایکٹیویٹیز کرتے رہیں. تو پاکستان انٹرنیشنل بزنس فورم بھی 1995 سے مختلف ایکٹیویٹیز کرتا رہتا ہے بزنس کے حوالے سے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2023 اکتوبر میں جو غزہ میں ایٹراسٹیز ہوئیں، تو اس کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک ویو آئی. بالکل 7 اکتوبر 2023 کو جو ایک ڈیٹ ایگزیکٹلی سامنے آتی ہے. جی. تو پوری دنیا میں یہ ویو آئی تھی کہ یہ اتنی مطلب بربریت ہو رہی ہے، تو ان کو کاؤنٹر کس طرح کیا جائے. تو پوری دنیا میں ویو آئی کہ ان پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا جائے جو کسی نہ کسی حوالے سے اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں. اور یہ اس میں کوئی مسلم نان مسلم کی کیٹیگرائزیشن نہیں تھی، پوری دنیا کی ویو تھی. لیکن ہر جگہ یہ اس کا ایک سوال بھی تھا کہ جب آپ بائیکاٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس آلٹرنیٹ پروڈکٹس ہیں یا نہیں ہیں. بہت سارے ڈیولپ کنٹریز میں تو یقیناً بہت سارے آلٹرنیٹس تھے، لیکن انڈر ڈیولپ کنٹریز میں جنرلی اس کے آلٹرنیٹ نہیں تھے. پاکستان میں بھی یہ ویو آئی اور بہت لوگوں نے کہا. تو پاکستان بزنس فورم نے جو بہت ساری ایکٹیویٹیز کرتا رہتا ہے، تو ان کی ہماری ٹیم بیٹھی اور انہوں نے یہ سوچا کہ ہم یہ آلٹرنیٹ برانڈس کو ہم کس طرح آگے لا سکتے ہیں. تو انیشیلی ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ آلٹرنیٹ برانڈس کہاں کام کر رہے ہیں، کس طرح کام کر رہے ہیں. تو ہم نے ایک چھوٹی سی کانفرنس کی اور اس میں مختلف لوگوں کو بلایا کہ جو لوگ بھی کہیں پہ بھی کام کر رہے ہیں. تو اس میں ہمیں پتہ چلا کہ کچھ لوگ گھر سے کام کر رہے ہیں، کچھ کاٹیج انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں، کوئی ایک شاپ بنائی ہوئی ہے، کسی نے چھوٹی سی فیکٹری لگائی ہوئی ہے، اور چیزیں سب بن رہی ہیں. اس میں آپ فوڈ پروڈکٹس کو بھی دیکھ لیں، اس میں واشنگ پروڈکٹس بھی تھے، اس میں سوپ بھی تھے، اس میں ڈٹرجنٹ بھی تھے، اس میں پلاسٹک پروڈکٹس بھی تھیں. ہر طرح کی پروڈکٹ اس
پاکستان میں موجود تھیں. تو ان کے ساتھ پرابلم کیا تھا رضوان بھائی, آپ کو پتا ہے کہ ان کا ظاہر ہے اسمال اسکیل پہ کام کر رہے تھے, تو ان کا کمپٹیشن کس سے تھا؟ ملٹی نیشنل سے. ملٹی نیشنل کے بعد سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے؟ ایڈورٹیزمنٹ کے بجٹس. وہ بلینز ایڈورٹیزمنٹ پہ خرچ کرتے ہیں, تو ان کے پاس ظاہر ریسورسز نہیں تھی کہ یہ اپنی میسج کس طرح لوگوں تک پہنچائیں. تو انہوں نے ہم سے کہا ہمارا سب سے پہلا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں لوگوں سے انٹریکٹ کرائیں. تو پاکستان انٹرنیشنل بزنس فورم نے یہ سوچا کہ ان کو ایک پلیٹ فارم دیا جائے سب سے پہلے. تو پھر آپ نے یہ میرا برانڈ پاکستان ایکسپورٹ کیا اور 1 2 3 اور افورڈ کرنے جا رہے ہیں, اور اب سائز مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے. الحمدللہ. تو اس کو عامر صاحب کیسے دیکھتے ہیں؟ سائز کی جو بات ہے, پہلے 2 ہال, اب جو ہے پورا ایکسپو سینٹر, تو سائز اب یعنی اب اس وقت 180 سے زائد کمپنیاں ہیں, 450 سے زیادہ برانڈ شریک ہو رہے ہیں اس دفعہ. ہاں, بہت بہت شکریہ رضوان صاحب. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سال کی شروعات ہیں اور 2026 کی جو شروعات ہیں یہ اس لحاظ سے کافی خوش آئین ہونے جا رہی ہیں کہ میرا برانڈ پاکستان خود ایک برانڈ بننے کے بعد خود بڑا ہو رہا ہے. اور الحمدللہ اس دفعہ جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ گزشتہ ایونٹ کی بنسبت جو ہے گرینڈ ایونٹ ہونے جا رہا ہے, تو یہ دراصل پاکستان کی عوام کی وہ توجہ یہ حاصل کر پایا ہے کہ جو ان کو آلٹرنیٹ پروڈکٹ کے طور کے اوپر چاہیے تھیں. تو اس پلیٹ فارم سے ان کو جو ہے آلٹرنیٹ برانڈز مل رہے ہیں. انہوں نے اپنے لائف اسٹائل میں روزانہ جو چیزیں استعمال کرتے ہیں, گھر کے اندر اشیاء استعمال کرتے ہیں, دفاتر میں کرتے ہیں, روزمرہ زندگی کے اندر جو چیزیں استعمال کرتے ہیں, پاکستانی کمپنیاں اس وقت آلٹرنیٹ کے طور کے اوپر الحمدللہ موجود ہیں اور مارکیٹ میں دن بدن ان کا شیئر بڑھتا جا رہا ہے. میں نے یہ بھی دیکھی کہ بہت ساری پروڈکٹ ایسی ہیں جو پاکستان کی بڑی زبردست ہیں, اور لیکن لوگوں کو معلوم نہیں تھا یہ پاکستانی پروڈکٹس ہیں. بہت سے ایسے پروڈکٹس ہیں لوگ سمجھتے تھے شاید امپورٹڈ پروڈکٹ ہیں, تو اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ پاکستانی پروڈکٹ ہے. دوسرا ایک چیز یہ آیا ہے کہ بہت ساری پروڈکٹ ایسی ہیں جو باہر کی ہماری امپورٹڈ پروڈکٹس ہیں جن کے مقابلے میں ہماری پروڈکٹ موجود ہیں لیکن وہ سامنے نہیں آ پا رہی تھی. تو یہ ایک پلیٹ فارم مل رہا ہے کہ بالکل مقابلے کے پروڈکٹ موجود ہے, بلکہ یہاں کی پروڈکٹ ہونے کی وجہ سے اس کی پرائسنگ بھی کم ہے. تو یہ بھی لوگوں کی نالج میں اضافہ ہو رہا ہے کہ یار یہ امپورٹڈ پروڈکٹ کا ریپلیسمنٹ یہ پروڈکٹ ہے ہمارے پاس. بالکل درست کہا آپ نے رضوان بھائی. اور اس کے اندر ہے یہ کہ لاکھوں لوگ آتے ہیں, یہ آئی بالز جو ہیں ان کی برانڈ کو وٹنسنگ کرتی ہے, اور اس کے بعد اتنی بڑی تعداد کے اندر گزشتہ ایونٹ میں بھی جو ہے میڈیا کی کوریج ہوئی اور لوگوں کو ان تک اپنی چیزوں کو پہنچانے کا جو ہے ذریعہ بنی. تو یہ ایک خود ایک جو ہے نا بہت زبردست جس کو کہنا چاہیے ایونٹ اس لحاظ سے بھی ہے کہ وہ لوگ کہ جو اپنی پروڈکٹ کو بتا نہیں سکتے, تو یہ وہ پلیٹ فارم ہے جس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ ان کی پروڈکٹ نہ صرف اس شہر بلکہ پورے پاکستان بلکہ اکراس دی گلوبل جاتی ہیں. اور اب جو ایکسپو ہونے جا رہی ہے اس کے اندر تو اب ہم نے اس کا بھی ارینجمنٹ کیا ہے کہ وہ کمپنیاں جو پہلی دفعہ آ رہی ہیں وہ آ کے وہاں پر کیا سیکھیں. وہ سیکھیں کس طرح کی آن لائن مارکیٹنگ کس طرح کی جاتی ہے, وہ سیکھیں کہ آج کے جو جدید ٹولز ہیں اے آئی کا استعمال ہے, تو اس کا بھی پورا جو ہے وہاں پر جو ہے ٹیکنالوجی سے ہم نے اصل میں اس ایونٹ کے اندر ٹیکنالوجی ٹیک کو اور انڈسٹری کو کلب کر دیا ہے. تو یقیناً یہ انڈسٹری کے لیے بھی ایک خوش آئین بات ہوگی, ہمارے ایس ایم ایز کے لیے بھی. اچھا, یہ جو سائز بڑھا ہے سل صاحب آپ فرمائیں, یہ جو سائز بڑھا ہے کہ اب آپ اتنے زیادہ اسٹالس پہ چلے گئے, ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ اب ایک آپ نے ایک باؤنڈری تو کھینچ دی نا کہ جناب میرا برانڈ پاکستان کا مطلب پاکستان کا برانڈ ہی آئے گا, تو اس کا مطلب اب محدود ہو گئے, یعنی ایسا نہیں کہ اوپن فار آل ہے. جی اس کا مطلب یہی ہے کہ جناب وہ برانڈ جو پاکستانی برانڈ ہے ہم ان کو ایک امبریلا کے اندر لے کر آ رہے ہیں. تو کیا آپ نے سوچا تھا کہ یہ پاکستان کے اتنے برانڈ آ جائیں گے کہ جناب ہمیں پورا ایکسپو سینٹر تمام ہال لینے پڑ جائیں گے؟ دیکھیں, جب انیشلی کوئی چیز سٹارٹ ہوتی ہے نا تو ایک اسمال اسکیل پہ سٹارٹ ہوتی ہے, لیکن ویژن کے ساتھ. ہمارا ویژن جو تھا نا بزنس فورم کا یہ تھوڑا سا براڈر تھا. ہم نے اس ایک ویژن کے ساتھ یہ سٹارٹ کیا تھا کہ پاکستان کی اکانومی میں ہم ہر وقت دیکھتے تھے کہ بہت پریشر ہے. ہم جب اپنے جتنے بھی انڈیکیٹرز اٹھا کے دیکھیں, چاہے جی ڈی پی دیکھیں, چاہے انفلیشن دیکھیں, انپلائمنٹ دیکھیں, کوئی بھی دیکھیں, تو ہمیں لگتا تھا کہ ہم نیگیٹو پہ جا رہے ہیں. ہمارا بیلنس آف پیمنٹ نیگیٹو تھا ہمیشہ سے, آج بھی ہے وہ. تو ہمارا ویژن یہ ہے الٹیمیٹلی, جو اس وقت بھی تھا, جو ہم نے سوچا بھی تھا, کہ ہم کسی طرح یہ پاکستان کی پروڈکٹ کو اتنا انٹروڈیوس کر دیں لوکل مارکیٹ میں, پھر الٹیمیٹلی ان کو ہم ایکسپورٹ میں لے کے جائیں کہ ہمارا یہ نیگیٹو بیلنس آف پیمنٹ جو ہے نا یہ کسی طرح. میں سائز کی بات کر رہا ہوں کہ اتنے برانڈ مل گئے, اس کا مطلب آپ کو ہر شعبے کے اندر. ہمارے اندازہ تھا ہمارا کہ ہم کام کریں گے, تو لوگ جتنے بھی لوگ ہیں اس کے بعد ہم ان کو, کیونکہ ہم نے ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا بھی کام کیا, اس کے ساتھ ساتھ یہ 3 سال جو ہوئے ہیں اس میں ہم نے ہینڈ ہولڈنگ کی ہے.
نیو کمرس کی ہینڈ ہولڈنگ کی ہے کہ آپ بزنس میں آئیں کیسے. اس کی وجہ سے ہمارے یہاں بہت انکریجمنٹ ہوا ہے. عام طور پہ ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ یہ کروڑوں روپے ہوں گے تو آپ بزنس کہاں کریں گے. ہم کہتے ہیں کہ آپ 25,000 50,000 روپے بھی لے کے آتے ہیں تو آپ بزنس کریں. اور ہمارے یہاں اس دفعہ ہی آپ دیکھیں کہ ہم نے 2 سیکشن ایسے ہیں. ایک ینگسٹرز کا ایک ہم نے لگایا ہوا ہے, ان کے لیے اتنے سبسیڈائز ریٹ پہ ہم نے کام کیا کہ شاید ہماری کاسٹ سے بھی بہت کم تھا. دوسرا ہم نے خواتین کے لیے, وومن انٹرپرینورز کے لیے خدیجۃ الکبریٰ بزنس ہب ایک بنایا جس میں 48 اسٹال ہیں. اور یہ سب وہ لوگ ہیں جن کو ہم انکریج کر کے لے کے آئے ہیں کہ آپ بزنس میں آئیں. اور لوگ اب جو آئیں گے وہ بھی دیکھیں کہ یہ دیکھیں نا 50,000 سے بھی بزنس ہو سکتا ہے, لاکھ سے بھی بزنس ہو سکتا ہے. ہمارے ساتھ جو بہن بیٹھی ہیں ان کا بھی آپ اگر بیک گراؤنڈ دیکھیں گے تو آپ ہمارے پاس خود جو ہے میرا برانڈ کی ایک سکسیس اسٹوری ہے. بالکل میں آپ ہی کی طرف مجھے آنا ہے کہ ایک سکسیس اسٹوری ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنی پروڈکٹ کا کیسے شروعات کیا اور آج ان کے پروڈکٹ کس جگہ پر ہے, ان سے جانیں گے. لیکن بریک کے بعد دیکھتے رہیے پروگرام ہمارا پاکستان. ویلکم بیک. ہمارا پاکستان کا حاضر خدمت ہے. آج بات ہو رہی ہے میرا برانڈ پاکستان کے حوالے سے. ایکسپو سینٹر میں 3 اور 4 جنوری کو ایک گرینڈ ایکسپو ہونے جا رہی ہے. اور اب ہم بات کرنا چاہیں گے سیدہ نادیہ سے, جو کہ H&H کمپنی ہے, اس کی آنر ہیں. سرگودا سے آپ کا تعلق ہے, کراچی میں بھی آپ کو خوش آمدید. یہ جو سفر ہے اپنی پروڈکٹ کا, یعنی آپ ایک رول ماڈل ہوئے, ایک مثال آپ نے قائم کی, تو آپ بتائیں کہ آپ کی پروڈکٹ کتنے عرصے میں اس جگہ پہ پہنچی جہاں ہے, اور کیا ہے آپ کی پروڈکٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ سر. سب سے پہلے آپ کا پروڈکٹ, کیا کیا پروڈکٹ ہے آپ کے پاس؟ ہمارے پاس جو پروڈکٹس ہے وہ آرگینک پروڈکٹ ہے, جیسے کہ ہیئر آئل ہے, ملٹیپل شیمپو ہے, ڈش واش ہے, ہینڈ واش ہے, فیس واش ہے. یہ ساری پروڈکٹس ہماری آرگینک ہے, پیور آرگینک پروڈکٹس ہے. تو یہ پروڈکٹ آپ سیل کس طرح سے کرتی ہیں؟ مثلا آن لائن سیل ہے یا فزیکل؟ یہ میں آن لائن سیل کر رہی تھی, گھر سے کر رہی تھی. ٹھیک ہے. جب سے میرا برانڈ پاکستان میں لاسٹ ایئر آئی یہاں پر, تو ہمیں بہت اچھا یہ پلیٹ فارم ملا کہ ایک جو ہم گھر سے ایک بزنس کر رہے تھے, اسمال بزنس کر رہے تھے, جو ہم جیسی خواتین ہیں جو گھر سے بزنس کر رہی ہیں چھوٹے پیمانے پر, ان کو ایک شوکیس کرنے کا موقع ملا, اپنی پروڈکٹس کو عوام میں دکھانے کا, لوگوں میں دکھانے کا ایک موقع ملا, بہت بہترین موقع ملا. تو آپ کا اس ایکسپو میں آنے سے سیل بھی بڑھی آپ کی پھر؟ الحمدللہ بہت. اچھا, اس کا مطلب یہ کہ ایز اے خاتون جو ہے آپ انکریج کرنا چاہیں گی تمام خواتین کو کہ جو اپنی پروڈکٹ بنانا چاہتی ہیں, کچھ کرنا چاہتی ہیں, کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے نا فیلئر کے ڈر سے آگے نہیں بڑھتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر چاہے تھوڑی انویسٹمنٹ کیوں نہ ہو, دیکھیں کوئی بھی پروڈکٹ بنائیں گے تھوڑی بہت تو انویسٹمنٹ ہوگی نا. ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ ہم جاب ہی کرتے رہیں, کوئی چھوٹی موٹی یا کچھ اور کرتے رہیں, ہم کیوں انویسٹمنٹ کریں, کیوں آگے بڑھیں, ہمیں رسپانس نہیں ملے گا. کتنی خواتین ایسی ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتی ہیں, وہ سوچتی ہیں کہ اس میں شاید انویسٹمنٹ چاہیے. میری انویسٹمنٹ 1800 روپے سے, ٹھیک ہے, ماشاء اللہ, اور آج میری لاکھوں میں ہے. نہیں, اگر چلیں آپ نے 1800 کی بات کی نا, اگر کوئی زیادہ انویسٹمنٹ بھی کرتا ہے تو اس کا مطلب اسے زیادہ رسپانس ملے گا. زیادہ رسپانس ملے گا. آپ نے 1800 سے کی, مطلب میرے بتانے کا مقصد یہ کہ میں نے 1800 سے سٹارٹ کیا. میں نے کوئی بہت بڑی انویسٹمنٹ سے نہیں کیا, 50,000 سے, لاکھ سے نہیں کیا. ایک 1800 کی انویسٹمنٹ تھی میری, 1.5 لیٹر کی بوٹلز تھی, وہاں سے میں نے سٹارٹ کیا, ایک پاکستان کے چھوٹے سے شہر سے, سرگودا سے. ٹھیک ہے, لیکن آج میرے ماشاءاللہ پورے پاکستان میں, اور یہ میرا برانڈ اچھا آپ کا آن لائن جاتا ہے تو آن لائن میں لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں؟ آن لائن میں کیونکہ ریٹرن بھی پاکستان میں بہت ہوتا ہے, آن لائن میں یہ بھی پرابلم ہے ای کامرس میں. جی دیکھیں, جہاں پر فیک ہے وہ تو وہ فیک بھی ہے, تو جہاں پر ٹرسٹ کرتے تو وہاں ٹرسٹ بھی ہے, ایسی بات نہیں کہ ٹرسٹ نہیں کرتے. آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا اس حوالے سے؟ ایکسپیرینس ملا جلا رہا ہے, لیکن آپ جب خود مطمئن ہوتے ہیں, آپ جب نیک نیتی سے کام کریں تو آپ کو آگے رسپانس اچھا ملتا ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں, مجھے جو چیز پسند آئی نا اس پورے آئیڈیا میں سر آپ لوگوں کا جو وہ لفظ برانڈ ہے.
اس کا ریزن یہ ہے کہ میڈ ان پاکستان پہ، کیونکہ میں بھی آپ کو پتہ ہے کام کر رہا ہوں، تو میڈ ان پاکستان میں ہم بہت ساری پروڈکٹ بنا تو رہے ہیں لیکن وہ ہمارے برانڈ نہیں ہیں. سیالکوٹ میں ہماری بہت ساری چیزیں بن رہی ہیں لیکن وہ دنیا کے لیے بنا رہے ہیں نا. ہمارے ٹیکسٹائل میں کام ہو رہا ہے وہ کسی اور کے لیے. ہم نے ابھی تک اپنے پاکستانی برانڈ نہیں بنائے اور ہم نے یہی دیٹ از دا ویلیو ایڈیشن. جب تک ہم اپنے برانڈ نہیں بنائیں گے اس تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو برانڈ ہے نا یہ آپ کا پرومس ہوتا ہے, یہ آپ کا وعدہ ہوتا ہے آپ کے کسٹمر کے ساتھ, اینڈ یوزر کے ساتھ. اور ہم اور آپ صبح سے لے کر شام تک جو چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ بیسیکلی برانڈ استعمال کرتے ہیں. تو بیسیکلی جو سہیل صاحب نے بھی اپنی گفتگو میں کہا کہ ہم یہاں پر ایس ایم ایز کو خصوصی طور پر جو ہے لا کر سکھانا چاہتے ہیں کہ کس طرح آپ برانڈ ڈیولپمنٹ کریں گے, کس طرح آپ مارکیٹنگ کریں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو والنٹیئرلی اور بالکل اچھا یہ جو اتنی تعداد بڑی ہے, عامر صاحب بتائیں کہ آپ نے پاکستانی پروڈکٹس کمپنیز کے ساتھ زیادہ رابطہ کیا یا لوگوں نے آپ سے زیادہ رابطہ کیا ہے؟ الحمدللہ میرے خیال میں یہ آئیڈیا جب انیشیٹ کیا تو شاید ہمیں شروع میں رابطہ کرنے کی زیادہ ضرورت پڑی, مگر ڈے بائی ڈے یہ سارے ایگزیبیٹر جو ہیں اب آج ہم لانچ کرتے ہیں اور یہ جتنے ایگزیبیٹر ہیں ریپیٹ ہو رہے ہیں, اور ریپیٹ ہونے کے بعد ان کے ذریعے جتنی بھی جگہ پر اس کی اویئرنیس پھیل رہی ہے. اور خود اس وقت میرا برانڈ پاکستان چونکہ خود ایک برانڈ بن گیا ہے تو ہم کسی بھی شہر جا رہے ہیں پاکستان ہمیں ویلکم کیا جا رہا ہے. That is the success story. ہم لاہور گئے ہیں, لاہور میں ویلکم ہوئے. اس وقت کی پوزیشن اگر آپ کو میں بتاؤں کہ ہم ایک ہفتے پہلے اس کو سولڈ آؤٹ اناؤنس کر چکے ہیں. ہمارے پاس 100+ کمپنیز ہیں جو اس وقت کہہ رہی ہیں کہ کسی طرح ہمیں اکوموڈیٹ کر دیا جائے, جن کو ہم نیکسٹ ایئر کے لیے ہم پرومس کر رہے ہیں کہ اب آپ نیکسٹ ایئر. سر کہیں رستوں وغیرہ میں ادھر ادھر ہال میں نے دیکھا یہ کراچی ایکسپو میں ہال 5 اور ہال 6 کے درمیان ایک گیپ ہے, ادھر لگا دیں کچھ اسٹال, کچھ جو ہے وہ باہر جو کچھ جگہ ہے ریسیپشن وہاں پہ بھی کچھ جگہ ہے, کچھ نئی تخلیق کرے سارا وہاں پہ جائے جگہ. ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم اس کو نا اس ایگزیبیشن کو ہم ہے تو یہ ایس ایم ایز کی ایگزیبیشن لیکن ہم انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ اس کا ڈسپلے, اس کی پروڈکٹ, اس میں کہیں آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ٹیبل کرسیاں لگی ہوئی ہیں, باقاعدہ اس میں شیل اسکیم لگی ہوئی ہے, کسٹمائز اسٹال بنے ہوئے ہیں کارپوریٹ میں. تو ہم اسی امیج کو برقرار کرنا چاہتے ہیں, رکھنا چاہتے ہیں تاکہ جو لوگ بھی ہمارے ساتھ آئیں وہ پھر کارپوریٹ امیج کے ساتھ آگے بڑھیں. اچھا سر اب آپ مجھے ایک چیز اور کہوں گا کہ اس دفعہ ہم جو انتظامات ہم نے کیے ہیں فیملیز کے لیے, کراچی کے عوام کے لیے, وہ ہم نے کافی جو ہے اس میں انہانس کر دیا. پہلے جو ہے صرف ایک انٹری ہوتی تھی جو کہ ہال 3 اور اس طرف سے ہوتی تھی یونیورسٹی روڈ کی طرف سے, اب ہم نے ملٹیپل انٹریز کر دی ہیں تاکہ آپ کو زیادہ لمبی قطاروں میں نہ پڑے. تو ایک ایکسپو سینٹر کراچی کا جو مسئلہ ہے کہ آپ جو سوئی ساؤدرن گیس کمپنی کے سامنے سے جو انٹری ہے, اب برج سے آپ اترتے ہیں فل ٹریفک جام ہو جاتا ہے وہاں پہ. تو اب ایک یہ انٹری بھی ہے اور ایک یونیورسٹی روڈ سے انٹری بھی ہے. جی جی 2 انٹریز کر دی ہیں. یونیورسٹی روڈ صرف گاڑیوں کی انٹری نہیں ہے لیکن آپ اچھا واک ان کر سکتے ہیں, گاڑیوں کی انٹری یہیں سے, گاڑی کی انٹری. لیکن اس دفعہ پورا ایکسپو سینٹر ہے ہمارے پاس, تو ہمارے پاس ایمپل پارکنگ اسپیس ہے. آئی ایم شیور کہ اس دفعہ وہ پرابلم نہیں ہوگی. اور تھوڑا سا گیٹ پہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی کہنا ہے کہ بھائی ذرا کوئک لوگوں کو اندر کریں. وہ ہماری آپریشن ٹیم اس کو دیکھ رہی ہے. بالکل ہم نے اس ایشو کو ایڈریس کیا ہے اور انشاءاللہ کمفرٹیبلی لوگ جو ہیں فیملیز جو ہیں وہ آرام سے. اچھا سر اب مجھے وہ ایک فارمولا بتا دیں یا وہ سیکرٹ بتا دیں جو میں شو میں لائیو شو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ اتنے سارے لوگ بلا کیسے لیتے ہیں, جو کراؤڈ آتا ہے یہ کیسے آتا ہے؟ جی سر صاحب آپ بتائیں گے. دیکھیں اس میں الحمدللہ ایک تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارا ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن ہے, تو ہمارے جتنے بھی آفس بیئرز یا ہمارے ایگزیکٹو کمیٹی یہ سب والنٹیرلی کام کرتے ہیں. تو ان میں ایک تو جذبہ ہے, سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ جذبے کے تحت کام کر رہے ہیں. اور ہمارا آبجیکٹو کیا ہے, میچ میکنگ پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا. تو اگر ہم ایگزیبیٹرز کو لے آئیں اور وزٹرز نہ آئیں تو یہ ہمارا فیلئر ہو جائے گا. بہت رش ہوتا ہے تو اس کی سر اتنا رش ہوتا ہے کیونکہ چلنے کی جگہ, کیونکہ میں خود آپ کی تقریباً ہر دفعہ ہی آیا ہوں آپ کی ایکسپو کے اندر, تو مثلا چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. اب یہ مجھے نہیں پتا میں تعریف کر رہا ہوں یا میں کیا کہہ رہا ہوں, اس کی تنقید کر رہا ہوں, آئی ڈونٹ نو. اور لائن جو ہے میں تو اس کو ایز اے کمپلیمنٹ لوں گا. لائن آپ اگر باہر سے کوئی ڈرون سے آپ کوئی شارٹس بنائیں تو میرے خیال سے بہت دور تک لائن لگی ہوئی ہوتی ہے, لوگ اندر. ایسا ہی ہوتا ہے, ایسا ہی ہوتا ہے. نہیں اس دفعہ ہم نے اس کو ایڈریس کیا ہے اور اس دفعہ جو ہے وہ میرے خیال میں اور جو پوٹینشیل کسٹمر ہے اس کی تعداد بڑھے گی, کیونکہ ظاہری بات ہے پورا ایکسپو سینٹر بھی ہے تو وزٹرز کی تعداد اور فیملی کی تعداد بھی بڑھیں گی. اور صبح 10 سے لے کے رات 10 بجے تک. دوسری اہم چیز میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ بہت ساری کمپنیوں نے میسو جو ہے نا وہ پرائزز دے رہی ہیں, تو 2 دن تک جو ہے نہ رکنے والی لکی ڈراز ہیں جس میں بڑے قیمتی انعامات بھی کیا ہے سر, کچھ
انعامات بتائیں نا, تو آپ کو تو پتا ہے انعامات, اگر کسی کو عمرہ جانا ہے تو اس کا ٹکٹ بھی موجود ہے, اور آج کل جو ہے وہ آپ کو پتا ہے تو ای وی کا دور ہے, الیکٹرانک بائکوں کی لوگ جو ہیں وہ لکی ڈراز میں دے رہے ہیں. آپ ایون ریزورٹ جو ہے نا وہ آپ لکی ڈراز کے اندر ون کر سکتے ہیں. اس طرح کی ہوم اپلائنسز ہیں, بے شمار چیزیں ہیں جو کمپنیز جو ہے الیکٹرانک کی چیزیں ہیں, لیپ ٹاپس ہیں اور بہت ساری چیزیں. اس کے لیے کوئی الگ اسٹیج آپ نے بنایا؟ جی وہ ایک سیپریٹ اینٹی ہے. تو میں بات کر رہا تھا کہ اس میں ہم نے نا ملٹیپل ایکٹیویٹیز کی ہیں. ایک تو دیکھیں آپ نے شروع سے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا تو ایک سب سے بڑا ظاہر ہے, اور پوری کراچی میں بینرز لگے ہوئے ہیں, جگہ جگہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے بینرز اور ہورڈنگز لگے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ہماری ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے, ہمارے کچھ فری کوپنز ہوتے ہیں جو ہم انکریج کرتے ہیں, جو عامر بھائی نے جیسے بتایا کہ ہم سارا دن قرآن اندازی ہوگی, تو قرآن اندازی ہوگی کس طرح کہ جو کوپن جس کے پاس ہوگا وہ لے کے آئے گا اور اپنا فون نمبر لکھ کے اور وہاں باکس میں ڈال دے گا. 4 لاکھ کوپن دے دیے, 4 لاکھ کوپن ہمارے الحمدللہ. کچھ خبر ہمارے پاس بھی ہے, اور ڈیجیٹل کوپن اس کے علاوہ, ڈیجیٹل کوپن اس کے علاوہ. یہ تو بہت بڑا نمبر ہے, تو بہت بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے. تو فوڈ وغیرہ کا انتظام بھی لوگ کھائیں گے پیئیں گے, بہت بڑا فوڈ پاکستانی ٹریڈیشنل فوڈ سارے ملیں گے آپ کو, پشاور کے چپلی کباب, بچوں کے لیے پلے لینڈ, اس طرح کی چیزیں بالکل ہے, پلے ایریا بھی ہے, ساری چیزیں ہیں. اچھا, بالکل میں سمجھتا ہوں کہ 2026 کے اندر اور سٹارٹنگ میں جو فیملیز مال میں کراچی میں جاتی ہیں, جو فیملیز مارکیٹوں میں جاتی ہیں, ان کے لیے جو ہے وہ بہترین اپورچونٹی ہے کہ وہ اس کو اویل کریں. اور یہاں پر نہ صرف آپ کو فوڈ, انٹرٹینمنٹ اور شاپنگ, 2026 کی لانچنگ ہو رہی ہے, بہت ساری کمپنیاں کر رہی ہیں اپنی پروڈکٹس کے اندر, اور آپ کو آفر بہت مل رہی ہے. فیکٹری آؤٹ لیٹس کے اندر لوگ میسو ڈسکاؤنٹس کر رہے ہیں, اور پھر رمضان آ رہا ہے, عید آ رہی ہے, اتنی زبردست کلیکشن آپ کو ملنے والی ہے. ڈسکاؤنٹ کی بات ہی بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ ڈسکاؤنٹ کی بات کنٹینیو کریں گے, لیکن بریک کے بعد دیکھتے رہیے پروگرام ہمارا پاکستان. ویلکم بیک. ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. میرا برانڈ پاکستان کراچی ایکسپو سینٹر میں 3 اور 4 اگست کو منعقد ہو رہی ہے. ایک بڑا ایونٹ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں سر, جو ہونے جا رہا ہے. سر یہ فرمائیں کہ اب آپ عوام سے کیا کہنا چاہیں گے, کراچی کے عوام سے, کہ وہ کیا سوچ کے آپ کی ایکسپو میں آئے؟ دیکھیے کراچی کے عوام نے پچھلے 2 جو ایونٹ ہوئے اس میں بڑا ٹریمنڈس رسپانس دیا تھا, اور جو بھی ہمارے لوکل برانڈس ہیں, جو کمپنیز آ رہی ہیں, لوگوں کی آنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایک تو بڑی وجہ ڈسکاؤنٹ بھی ہوتا ہے. جی تو میں وہی بتا رہا ہوں کہ جتنی بھی کمپنیز ہمارے ساتھ آ رہی ہیں, ہم نے ان کو انکریج بھی کیا, وہ خود بھی میسو ڈسکاؤنٹ دے رہی ہیں. ایک تو قرآن اندازی میں بہت ساری چیزیں نکلیں گی, لیکن جو کمپنیز ہیں وہ بہت میسو ڈسکاؤنٹ دے رہی ہیں. تو جو لوگ آ رہے ہیں ان ڈسکاؤنٹس کو پلان کر کے آئیں, اویل کریں, تھیلے بھر کے پیسے لے کے آئیں وہاں پہ. ایسا نہیں ہو کہ وہاں آپ کے پھر کہیں کہ اچھا آج تو یہاں پہ, ویسے وہاں پہ ہم نے اے ٹی ایم وغیرہ کا بھی اے ٹی ایم کا بندوبست کیا ہوا ہے انشاءاللہ, تو وہ سب چیزیں ہوں گی. اور ان کا دیکھیں ایک آبجیکٹو جو ہے نا وہ عوام بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم لوکل برانڈز کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, تو اس میں ہمیں تھوڑی سی قربانی بھی دینی پڑے گی. اگر 19-20 کوئی کوالٹی ہوتی ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی برانڈ ابھی اتنا شاید نہیں ہو سکا, اس میں تھوڑا سا ہے, تو آپ کمپرومائز کریں, اس کو انکریج کریں, اس کو بتائیں کہ اس کی پروڈکٹ میں کیا پرابلمز ہیں اور اس کو کس طرح امپروو کیا جا سکتا ہے. اسی طرح ہم دونوں جب مل کے کنزیومرز اینڈ مینوفیکچرر جب ملیں گے, بی ٹو بی کے حوالے سے بھی ہے چیزیں کچھ. دیکھیں بی ٹو بی کے بیسیکلی تو یہ ایگزیبیشن بی ٹو سی ہے, لیکن اس کا ایک فیکٹر بی ٹو بی اس طرح ہو جاتا ہے کہ جو ہمارے اپ کنٹری سے لوگ آ رہے ہیں نا, تو جنرلی جیسے لاہور سے, اسلام آباد سے, فیصل آباد سے, گجرانوالہ سے, سیالکوٹ سے بہت سارے لوگ آ رہے ہیں, پشاور سے لوگ آ رہے ہیں, کوئٹہ سے آ رہے ہیں. تو ان کا آبجیکٹو یہی ہے کہ وہ یہاں پہ ڈسٹریبیوٹر شپ لینے آ رہے ہیں. تو جو لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں, ابھی صرف کراچی کی مارکیٹ میں فرض کرے کام کر رہے ہیں, وہ حیدرآباد نہیں گئے تو حیدرآباد میں ان کو ڈسٹریبیوٹر مل جائے گا. جو ہے پورے پاکستان سے ہیں, پورے پاکستان سے اسٹال ہولڈر جو ہیں, یعنی پروڈکٹ آپ کے پاس جو ہے وہ صرف کراچی کی نہیں ہے بلکہ پنجاب سے, مختلف جگہوں سے بھی اسٹال. میں ایک چیز رضوان صاحب اور کہوں گا جو اسٹارٹ میں سہیل صاحب نے بھی کہی, کہ ایک تو وہ ہیں جو لوگ شاپنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, اور یقیناً ان کو فائدہ اٹھانا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ, وہ طالب علم, وہ اسٹوڈنٹ جو اس وقت پڑھ کے نکلے, ڈگریاں ان کے ہاتھوں میں ہیں, ٹھیک ہے,
اور وہ سمجھتے ہیں کہ کاروبار کرنا جو ہے نا وہ کروڑوں روپے سے ہی کیا جا سکتا ہے, اس سے کم میں نہیں ہوگا. اور وہ خواتین, وہ بچیاں, وہ ہمارے مرد جو مایوس بیٹھے ہوئے اور وہ چاہتے ہیں کاروبار کرنا, میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ آپ کو 2 دن کی یونیورسٹی مل رہی ہے, یہ 2 دن کا آپ کا جو ہے نا یہاں پر ٹریننگ ورکشاپ ہو رہا ہے کہ آپ آئیں اور وٹنس ہوں اور دیکھیں کہ کس طرح یہاں پر ایس ایم ایز اور یوتھ اور یہ سٹارٹ اپ جو ہیں انہوں نے اپنے کاموں کا آغاز کیا تھا, اور آج وہ 2 سال پہلے کہاں تھے اور آج وہ کہاں آ گئے ہیں, اور جو لوگ نئے آئے ہیں انہوں نے کس طرح اپنے آپ کو پریزنٹ کیا ہے. تو یہ بیسیکلی کاروبار سیکھنے کا بھی موقع ہے کہ آپ دیکھیں 50,000 روپے میں, 1 لاکھ میں, 5 لاکھ میں آپ کس طرح اپنا کاروبار جو ہے وہ لے کے آ سکتے ہیں. کچھ لوگوں کا تو میں آپ کو بتاؤں پورا سال اگر وہ کچھ بھی نہیں کرتے تو وہ ان ایکسپوز میں موجود رہتے ہیں, اور ہر ایکسپو میں ان کا سٹال ہوتا ہے, ان کا بزنس ماڈل ہی یہی ہے. تو آپ آئیں, ٹھیک ہے, کہ ایکسپو میں کیسے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے, آن لائن کس طرح جانا ہے, اور کس طرح مارکیٹ کو ایڈریس کرنا ہے. تو یقیناً یہ ایک سیکھنے کا بہت اچھا موقع ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ 2026 کے اندر یقیناً پاکستان میں اور کراچی میں لاکھوں نئے بزنس مین جو ہے وہ اس کے نتیجے میں پیدا ہوں گے. اور کہیں بات رہ نہ جائے سر, اوور آل جب ہم مختلف انڈسٹریز کے ساتھ پروگرام کرتے ہیں, مختلف انڈسٹریل زون سے پروگرام کرتے ہیں, مختلف ایکسپورٹر سے ساتھ پروگرام کرتے ہیں, تو وہ اکثر نیگیٹو ہمیں وہاں سے کمنٹس ملتے ہیں کہ پاکستان میں بجلی مہنگی ہے, پاکستان میں گیس کا پرابلم ہے, پانی کا ایشو ہے, لینڈ مہنگی ہے, انڈسٹریل زون پہ جو ہے تعمیراتی کام نہیں ہوا, سڑکیں نہیں بنی ہوئی ہیں, پھر ٹیکسز کا سسٹم, ایز آف ڈوئنگ بزنس, یہ اتنے بڑے چیلنجز ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ نہیں بڑھ پا رہی. سر آپ کے سامنے پچھلے 10-15 سال سے ہم وہی کھڑے ہیں, حالانکہ ہمارا روپیہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. جی تو یہ بھی چیلنج سامنے موجود ہے سر پاکستانی پروڈکٹس کے لیے. دیکھیں یہ چیلنج بالکل صحیح چیلنجز ہیں, اور ہماری انڈسٹری کی گروتھ ان سب چیزوں کی, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہماری بہت ہائی ہوئی ہے, اور اس کا ایک سب سے بڑا فیکٹر جو ہے نا وہ یوٹیلیٹیز ہیں. بالکل یوٹیلیٹیز ہماری, آپ اگر کمپیئر کریں ہمارے ایڈجوائننگ کنٹریز سے, پاکستان, بنگلہ دیش سے, سری لنکا سے, انڈیا سے, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کس ریٹ پہ کام کر رہے ہیں, ہماری انڈسٹریز کس ریٹ پہ کام کر رہی ہیں, اور وہاں پہ کس طرح, پھر وہاں کے گورنمنٹ کے انسینٹیوز کس طرح کے, اور ہمارے یہاں. تو دیکھیں اتنے چیلنجز کے باوجود یہ سکسیس سٹوری ہے کہ اتنے برانڈ پھر بھی پاکستان کے جی بالکل, یعنی اتنی مشکلات ہیں, اور ہم مسلسل اپنے شوز کے ذریعے یہ انڈسٹریز کے مسائل دکھاتے رہتے ہیں, اس کے باوجود جو ہے یہ ہماری سکسیس ہے کہ لوگ اپنے قدموں پہ کھڑے ہو کے پھر بھی اپنی پروڈکٹ کو آگے بڑھا رہے ہیں. ایک جہاں تو یہاں کا تاجر کر رہا ہے. رضوان بھائی میں آپ کے چینل کے توسط سے ایک میسج دینا چاہوں گا گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے کہ دنیا بھر میں ٹرن اراؤنڈ جو اکانومیز ہوئی ہیں نا وہ ایس ایم ایز کے تھرو ہوئی ہیں. بالکل, آپ جاپان کو دیکھ لیں, چائنا کو دیکھ لیں, کوریا کو دیکھ لیں, یو کے کو دیکھیں, جرمنی, امریکہ, سب جگہ وہاں ایس ایم ایز تھے, وہ بڑھے اور پھر وہ ملٹی نیشنل بن گئے. تو ان کی ہینڈ ہولڈنگ کی گئی, ان کو سپورٹ کیا گیا. تو ہمارے یہاں ایس ایم ایز کے ساتھ کوئی, معاف کیجیے گا, کوئی بڑا نیگیٹو برتاؤ کیا گیا ہے. تو میں اب آپ کے چینل کے توسط سے گورنمنٹ سے کہوں گا کہ خاص طور سے ایس ایم ایز کے لیے کوئی ایسی پالیسیز لائیں کہ ان کے لیے بزنس کرنا آسان ہو جائے. اچھا, اور دوسرا پروڈکٹ کے بارے میں بھی میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اگر ہماری پروڈکٹ کو لوگ آج اہمیت دے رہے ہیں میڈ ان پاکستان کی, تو جو لوگ پروڈکٹ بنا رہے ہیں وہ بھی اس چیز کا خیال کریں کہ وہ بھی پروڈکٹ کی کوالٹی کو مسلسل بہتر کریں. صرف اس بنیاد پہ نہیں کہ پاکستانی پروڈکٹ ہے تو جناب آپ لوگوں کو زبردستی نہیں دیں, آپ کمپٹیٹیو انوائرمنٹ میں دیں کہ آپ کی پیکیجنگ بھی اچھی ہونی چاہیے, برانڈنگ بھی اچھی ہونی چاہیے, کوالٹی بھی اچھی ہونی چاہیے, پرائسنگ بھی اچھی ہونی چاہیے. اچھا, اب پرائسنگ میں بھی اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ پرائسنگ سیم ہے. اگر امپورٹڈ پروڈکٹ کی اور لوکل پروڈکٹ کی پرائسنگ سیم ہے تو بھائی فائدہ کیا ہوا, پھر پرائسنگ ہماری کم ہونی چاہیے. بالکل, ہماری کاسٹ آف پروڈکشن تو بالکل, اگر میں کولڈ ڈرنک پی رہا ہوں, میں پاکستانی منرل واٹر پی رہا ہوں, تو وہ مجھے امپورٹڈ سے سستا ملنا چاہیے. یہاں بھائی نے بڑی اچھی بات کہی کہ کنزیومر ثواب کے لیے تو ایک آدھ دفعہ خرید لے گا, لیکن ہر وقت نہیں خریدے گا. مارکیٹ میں اس وقت جو ہے نا موجود رہنا ہے, اور جو چاہتا ہے کہ کنٹینیوس مارکیٹ میں اس کا شیئر بڑھے, تو اس کو جو ہے وہ بہرحال ان ساری چیزوں پر جو آپ نے ایڈریس کیا بڑی ویلڈ ہے, اس پر کام کرنی پڑے گی. کوالٹی پہ بہت دھیان دیتی ہوں گی اپنے, اور آرگینک پروڈکٹ تو لوگوں کو چاہیے ہوتی ہے. میں کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرتی. تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو اپنا آئل, ہیئر آئل بھیجا ہو اور پھر وہ اس نے اپنا سر دکھایا ہو کہ یار بال نہیں رہے؟ نہیں, اللہ کا شکر ہے ایسا نہیں ہوا ہے الحمدللہ. میری کوالٹی نے مجھے آج یہاں تک پہنچایا, ماشاءاللہ 5 سال ہو گئے مجھے. اور میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گی آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ ان خواتین کو جو گھروں میں ہیں, جن کو نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم نے کیا کام کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, وہ اس طرح کے ایونٹس میں آئیں, بالکل شامل ہوں, اس طرح کے ایونٹس میں شامل ہوں. آئیڈیا بہت بڑی چیز ہے, آئیڈیا بہت بڑی چیز ہے, آئیڈیا بہت بڑی چیز ہے. آپ یہاں سے آئیڈیا لے کر جائیں. میں خود اس پروگرام کی طرف سے کہتے ہیں ہم آپ کو آئیڈیا پرووائڈ کریں گے. آپ پورے
مطلب کہ اس پلیٹ فارم سے. ٹھیک ہے. اچھا عامر صاحب, حافظ نعیم الرحمان صاحب انوگریشن کر رہے ہیں اس کا فرسٹ ڈے صبح آئی تھنک 10:30 AM پہ. اس کے علاوہ اور کون سی شخصیات ہیں جن کو آپ نے ٹارگٹ کیا ہے, بلا رہے ہیں یہاں پہ؟ جی, سب سے پہلے تو جو آپ نے کہا ہے کہ حافظ صاحب ہیں, اس کے ساتھ جو ہے FPCCI کے جو ہے وہ لیڈرشپ آ رہی ہے اس کے اندر. اس کے ساتھ جو ہے KCCI کراچی چیمبر آف کامرس, اسی طرح کراچی کے جتنی بھی اس وقت آئیڈینٹی ہیں بزنس کے حوالے سے, ہماری دیگر جو ہے ٹاؤن جتنے بھی ہیں وہاں کے سب لوگ آ رہے ہیں, چاہے کاٹی کے لوگ ہوں, لاٹھی کے ہوں, نکاٹی کے ہوں, یہ سارے لوگ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر موجود رہیں گے. اور پہلے بھی ان کی بھرپور سپورٹ رہی ہے, تو میں ان سب کا, TDAP کا بھی بڑا بھرپور ہمارے ساتھ تعاون رہا ہے ماضی میں. تو زبیر موتی والا صاحب ہوں, دیگر لوگ ہوں, یہ سب لوگ جو ہیں ہمیں انکریج بھی کرتے ہیں, سپورٹ بھی کرتے ہیں, اور انشاءاللہ موجود رہے گا. اور حافظ صاحب کو ظاہر بات ہے برین چائلڈ ہے, تو ہم کہتے ہیں نا ایک پودا لگاؤ گے اور وہ پودا بڑھے, تو ان کو تو خود بہت خوشی محسوس ہوگی. ابھی جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان صاحب کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے سر؟ دیکھیں, کسی بھی چیز کے پیچھے نا ایک ویژن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے جب آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتایا تھا, تو یہ جب یہی کہ ہم آلٹرنیٹ پروڈکٹس کی بات ہوئی تو حافظ صاحب کا ہی ویژن تھا. انہوں نے ہم سے کہا کہ کچھ ایسی چیز کریں کہ ہم آلٹرنیٹ برانڈز پہ کام کریں. تو وہاں سے میرا بیک گراؤنڈ کیونکہ انٹرنیشنل ایگزیبیشنز کا تھا, تو امیڈیٹلی ہمارے ذہن میں آیا کہ ہم ایگزیبیشن آرگنائز کریں. اب اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بہت ساری چیزیں کی, تو بیسیکلی یہ برین چائلڈ تو حافظ نعیم الرحمان صاحب کا ہی تھا. سر اینی میسج لاسٹ میں ہم بس اینڈ کر رہے ہیں, کوئی بات سہیل صاحب کہنا چاہیں آپ؟ دیکھیں, میں بزنس کمیونٹی سے بھی, پاکستان کراچی کے عوام سے بھی, اور خاص طور پہ ینگسٹرز سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں نیگیٹیوٹی اتنی بڑھی ہوئی ہے ہر حوالے سے, کہ ہمارا سوشل میڈیا دیکھیں, پاکستان کے بارے میں نیگیٹیوٹی ہے, کوئی بھی کام آپ کرنے جائیں اس کے بارے میں نیگیٹو پرسیپشن ہو جاتا ہے اور شروع ہو جاتی ہے چیزیں. تو نیگیٹیوٹی سے نکلیں, پازیٹیو چیزوں کو دیکھیں, ہاف گلاس فل دیکھیں, ہاف گلاس ایمٹی نہ دیکھیں, اور اپنا جو ہم اپنا کنٹریبیوشن جس طرح بھی کر سکیں, جیسے پاکستان انٹرنیشنل بزنس فورم اپنا کنٹریبیوشن کر رہا ہے, چھوٹا سا کنٹریبیوشن ہے اس برانڈس, پاکستانی برانڈس کو ڈیولپ کرنے کے لیے, تو اپنا ایک قطرہ ڈالیں, ہر شخص اپنا قطرہ ڈالے گا تو انشاءاللہ یہ سمندر بن جائے گا اور پاکستان کی اکانومی میں بہتری. تھینک یو ویری مچ سر, بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. مجھے امید ہے کہ کراچی کے عوام میرا برانڈ پاکستان کو ضرور کامیاب کریں گے, اور آپ وزٹ کریں گے, وہاں پہ شاپنگ بھی ہوگی, ڈسکاؤنٹ آپ کو ملے گا, اس کے علاوہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. رضوان جعفر اجازت دیجیے, دیکھتے رہیے پروگرام ہمارا پاکستان.